پاکستان قرضوں کے دلدل میں پس رہا تھا، پاکستان کے ایکسپورٹس نہ ہونے کی برابر تھی، پاکستان کے اندر انڈسٹریز بند ہو چکی تھی. یہ تھی صورتحال. اور جو دنیا کی مضبوط معیشت تھی جب کرونا وبا آئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بہترین اکانومیز کولیپس کرنا شروع ہو گئی. ان امپلائمنٹ میں، بے روزگاری میں اضافہ ہونے لگا. جو بہترین صحت کے نظام تھے وہ اس وبا کے سامنے بے بس دکھائی گئے. اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کرنا تھا اس عالمی وبا کا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے اتنے عرصے تک صحت کے نظام کو کیوں ٹھیک نہ کیا، بجائے یہ کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے پاکستان کو قرضوں کا دلدل اور پاکستان کی اکانومی کو ہم نے برباد اور تباہ کیوں کیا، یہ شرمندہ ہوتے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز مکمل طور پہ تباہی کا شکار کیوں ہے، لوگوں کو بے روزگاری کے دلدل میں انہوں نے کیوں دھکیلا. لیکن اس کی بجائے یہ کیا کر رہے تھے، میں ذرا پہلے آپ سنیے اپوزیشن کی پہلی لیئر جب آئی تو ان کی سیاست، ان کی گفتگو یہ سنیے گا. لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس پر ممکنہ حد تک بھرپور عمل کرنا ہوگا. This is not the time for populist electoral politics. This is the time to take decisions based on the advice of doctors and health experts. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ فوت ہو رہے ہیں. اگر ہر پاکستانی ایک ہو کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت یہ بات کروں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. میں پرائم منسٹر کو اس پہ مبارکباد دوں گا کہ ان کی کامیابی ہے. یہ سب کو ساتھ ملا کے اور یہ ایس او پیز پہ ایگریمنٹ ہوئی. اگر حکومتی فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ کمپرومائز کرے گا اپنے لوگوں کے جو زندگی اور صحت اس کے اوپر. اگر 6 ہفتے یا 4 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن اگر ہو جاتا تو تھوڑی سی تکلیف ہے کہ ہم اس کرائسس سے نجات حاصل کر سکتے تھے. لاک ڈاؤن میں پہل سے حکومت نے کی تھی 23 مارچ کو اکیلے. ہماری پہل اچھی تھی، تمام لوگوں نے فالو کیا، یہاں تک کہ وفاق نے فالو کیا. بہت سنگین ہے، وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اس میں پازیٹیو ہے. ہماری تو گزارش تھی پورے ملک کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ اعظم صاحب نہیں کرتا ہے. بہت ڈیلے کر دی ہے، میرا خیال ہے ان کو احساس نہیں ہے. کیا لاک ڈاؤن وائٹ ہے اور خان صاحب کو اس پر مشاورت کیا، کمبائنڈ اونرشپ بھی لیں گے، اس کے لیے میں تیار ہے کہ سب اونرشپ لے لیں گے. جی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے، ہمارے پاس آئی سی یو ختم. آپ نے سنا، ایک کہ پورا لاک ڈاؤن کیا جائے، دوسرا کہ حکومتی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر تنقید، اور تیسرا کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے اور تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط. لیکن انہوں نے کیا کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کو ویژن دیا، حکمت عملی دی، سوچ دی، تو اس وقت کون کون سے ایسے اقدامات تھے جس کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور پھر دنیا نے بعد میں اپریشیٹ کیا. پہلی چیز کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وبا آتی ہی یہ کہا کہ ہم نے پاکستانی قوم کو اس بیماری سے بچانا ہے اور پاکستانی قوم کو ہم نے بے روزگاری اور بھوک سے بچانا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ڈیلی ویجرز ہے، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے والا، جو ریڑھی والا، ان کا کیا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے ان لوگوں کا سوچا. تو اس کے بعد ایک این سی سی اور پھر این سی یو سی ایک بہترین جنہوں نے کام کیا اس عالمی وبا میں، جس میں اسد عمر صاحب تھے. سول ملٹری قیادت وہاں پہ بیٹھتی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ تمام ہسپتالوں کی پوزیشن، تمام ہسپتالوں میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، وہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور کتنے ہمارے پاس ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا ہم نے کیا انتظام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ بھی دیا. جب پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا تو اس سے پہلے جو ان کا احساس، جو ان کو فکر لاحق تھی، وہ اپنے مزدور اور دیہڑی دار کی تھی. تو کیا اقدامات کیے گئے؟ احساس کے ذریعے 1.60 کروڑ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان
हुकूमत पाकिस्तान ने दिया। मैं सिंध हुकूमत के ऊपर बात नहीं करूंगा कि आपने राशन के पैसे का क्या किया, आपने लोगों को क्या दिया, लेकिन वहाँ पे आपको हम मास्क पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, पाकिस्तान के अस्पतालों की सिचुएशन सबके सामने थी, ऑक्सीजनेटेड बेड्स अवेलेबल नहीं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं, पीपीई किट्स आपके पास नहीं, सैनिटाइजर्स आपके पास नहीं। इन 3 महीनों में इमरजेंसी बुनियादों पर इक़दाम करके हमने क्या किया, मास्क आप न सिर्फ यहाँ पे तैयार करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, पीपीई किट्स आप न सिर्फ तैयार करने लगे, ज़रूरत पूरी कर दी, आप एक्सपोर्ट करने लगे। इस तरह आपने ऑक्सीजनेटेड बेड्स में जो इजाफा किया, सूबाई हुकूमतों को आपने फराम कर दिया, इसके साथ साथ आपने वेंटिलेटर्स में जो इजाफा किया, इसके साथ साथ इमरजेंसी बुनियादों पे जो आइसोलेशन सेंटर्स बने, जो अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स अवेलेबल कर दिए गए, ये इक़दामात कभी पाकिस्तान के पिछले 40 सालों में नहीं हुए थे जो इमरजेंसी बुनियादों पर आपने किए। और जब आप लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे तो आपने सबसे पहले अपने कमज़ोर तबके का ख्याल रखा। मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं ज़रा जो ये लॉकडाउन का कह रहे थे दुनिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। मई 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि $5.8 ट्रिलियन से $8.8 ट्रिलियन का इकोनॉमीज़ को नुकसान होगा। जापान की जो जीडीपी कंट्रैक्टेड 27%, और ये जो पोस्ट वार तारीख के बाद पहला बड़ा आप ये डिक्लाइन जापान ने देखा। यूके इकानमी कंट्रैक्टेड 20.4%। इंडिया की इकानमी तो न सिर्फ बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, वहाँ पे बेरोज़गारी में जो इजाफा हुआ, जो प्रोटेस्ट हुए, जो एहतजाज हुआ, जो लोग सड़कों पे निकल आए, उससे वबा फैली, वो दुनिया के सामने। फिर इसके साथ साथ बेरोज़गारी में जो दुनिया में इजाफा हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि पहली लहर में और पहला क्वार्टर जो था उसमें 195 मिलियन लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे, और जो सेकंड क्वार्टर है उसमें जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया उसमें 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ के करीब उन्होंने एस्टिमेट लगाया। फिर इस तरह यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट ने जो कहा कि यूरोप की इकॉनमी जो है वो 12% श्रिंक कर गई है। ये दुनिया में जो अमेरिका के सामने आपने लाखों की अमवात भी देखी, आपने उनके इकानमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखा, आपने वहाँ पे बेरोज़गारी देखी। ये थे दुनिया के जिनकी बेहतरीन इकोनॉमीज थी, जिनका बेहतरीन हेल्थ सिस्टम था, आपने इटली देखी, आपने यूके देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया देखा, आपने अमेरिका देखा, आपने अपना हमसाया इंडिया देखा, ये उनके ऊपर इम्पैक्ट था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये सोच और ये विजन कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट देते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे हम इक़दामात करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो ख़ुद पाकिस्तान बनाने लगता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर देता है और अपने मजदूर, दिहाड़ीदार और उस तबके को बचाता है। क्या इक़दामात हुए, ज़रा आप खुद देखिएगा इसको। जिस तरह मैंने पहले कहा, दिहाड़ीदार मुश्किल में है, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो लोग मेहनतकश लोग हैं जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये सब मुश्किल में। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोरोना वबा के बायस बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश फराहमी प्रोग्राम का इजरा कर रहे हैं। इमदादी रकम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल तामीराती सनत के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक के निस्बत कम है, लिहाजा हमने इंडस्ट्रीज को खोलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत को गरीबों की फिक्र है, एहसास प्रोग्राम से उन तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी जानिब भूख है। ऐसा ना हो कि हम कोरोना वायरस से बच जाएं और भूख की वजह से मर जाएं। और अब पाकिस्तान में ही वेंटिलेटर्स बनाए जाएंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्सपर्ट कमेटी ने मकामी तौर पर वेंटिलेटर्स की तैयारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मेरे पाकिस्तान मुहिम में बड़ी पेशरफ्त, हुकूमत ने मेरे पाकिस्तान तिब्बी सामान के एक्सपोर्ट पर काम तेज कर दिया। काबीना ने तैयार किए गए हैंड सैनिटाइजर्स बरामद करने की मंजूरी दे दी है। हैंड सैनिटाइजर्स यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी से पाकिस्तान को 1 मिलियन मास्क की तैयारी का पहला ऑर्डर भी मिल गया। पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की तैयारी में खुद कफील हो गया। 2 तरह की कोरोना टेस्टिंग किट्स तैयार होकर ड्राफ्ट के पास आ चुकी हैं। ये जदीद किट्स 45 मिनट में कोरोना का रिजल्ट देंगी। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है, जो कंस्ट्रक्शन
جو لو رسک ایریا سے کھولنے پڑیں گے, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ پہلی لہر میں پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی, پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ, پرائم منسٹر عمران خان کے اقدامات, اس سے پاکستان اس تباہی سے بچا جو دنیا نے دیکھی. آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ کا ملک قرضوں کی دلدل میں, آپ کی اکانومی مکمل طور پہ یہ آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے تھے, ایک اسپتال نہیں بنا سکے تھے جہاں پہ یہ اپنا علاج کر سکے. آپ کے پاس آکسیجنیٹڈ بیڈز نہیں, میں پھر ریپیٹ کر دوں, آپ کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں, آپ کوئی چیز پاکستان میں تیار نہیں کرتے اور آپ امپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی اسی ویژن سے, حکمت عملی سے پاکستان انڈیا جیسی تباہی سے بچا, جہاں پہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے, جہاں پہ وہ 2 وقت کی روٹی مانگنے کے لیے اور بھوک سے بچنے کے لیے احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے, سڑکوں پہ آئے, اور اس احتجاج سے, ان چیزوں سے وبا مزید پھیلی, ان کی اکانومی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی. ہمیں کیا کہا جا رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, اس کے اوپر بھرپور سیاست کی گئی. لیکن عمران خان کی پالیسی کی کامیابی کے بعد نہ انہوں نے تو معافی مانگی, نہ کوئی شرمندگی کا اظہار کیا, نہ کسی نے ان سے سوال کیا. اور وہ کیا چاہتے تھے, یا تو لوگوں کی اموات اتنی ہو جائے گی کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں گے لاشوں کے اوپر, اور یا چاہتے تھے کہ اکانومی اتنی تباہ ہو گئی جس طرح دنیا میں تباہ ہو گئی ہے, تو پھر ہم اپنی جو سابقہ ہم نے چوری ڈاکے ڈالے تھے اس کا الزام بھی ہم عمران خان کے اوپر لگا سکیں. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کی مدد تھی, نیت ٹھیک تھی, اور اس میں این سی او سی کو, جو سول ملٹری قیادت جس میں بیٹھتی تھی, ان کی قیادت سے لے کے نیچے جو کام کر رہے تھے, ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستانی میڈیا نے جو اویئرنیس دی, جو ساتھ دیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر پاکستان کے ڈاکٹرز جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے کوشش کی, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹر اس طرح احساس کی, جن کے پاس ذمہ داری ہے, ان کی اقدامات دیکھیں تو ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر دنیا نے پرائم منسٹر عمران خان کے یہ اقدامات ہونے کے ساتھ دنیا نے اس کو کس انداز سے دیکھا. یہ چھوڑی ہے کہ ہمارے لوگ, یہ جو اپوزیشن والے ہیں جو بے روزگار ہو گئے, یہ تو سیاست ہی کریں گے, لیکن دنیا نے کیا کہا, اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں, اور آگے کیا دنیا میں کیا پوزیشن ہے, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ذرا آپ ان کے بیانات سنیے, کہ آپ پہلے دنیا کے بیانات سنیے کہ دنیا عمران خان کے اقدامات کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے. ذرا سنیے. کورونا وبا پر قابو پانے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کی عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے. پاکستان نے 2 ماہ پہلے تیزی سے پھیلتے کورونا پر 80% تک قابو پا لیا, ایسا کہنا ہے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا. ناظرین, برطانوی اخبار نے وزیر اعظم عمران خان کی کورونا کا پھیلاؤ روکنے کی کامیاب حکمت عملی پر تعریفوں کے پل مار. برطانوی جریدے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا کی وبا کے دوران اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے انتہائی مؤثر اقدامات کیے. کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے میں وزیر اعظم عمران خان کی اسمارٹ لاک ڈاؤن حکمت عملی کی پوری دنیا نے تعریف کی. لندن کے امپیریل کالج نے پاکستان کو کورونا کے خلاف مؤثر پالیسی اپنانے والا 4تھا بہترین ملک قرار دیا. آج اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے, بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر بیشتر ممالک معیشت کی بحالی کی جانب گامزن ہیں. بل گیٹس کورونا کے خلاف پاکستان کی کامیابی کے معترف. غیر ملکی نشریاتی ادارے کے انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے کورونا سے نمٹنے کے لیے محنت کی ہے. سخت اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں کورونا کیسز میں بڑے پیمانے پر کمی آئی. انہیں کورونا سے بہترین انداز میں نمٹنے والے 7 ممالک میں پاکستان نمایاں. 7 ممالک کی فہرست میں تھائی لینڈ, اٹلی, منگولیا, ماریشس, یوروگوئے شامل ہیں. پاکستان کی کوششوں کی عالمی سطح پر تعریف کی جا رہی ہے. We had run this as well as the average country has run it. Heck, if we had run it as well as Pakistan ran the response, we would have saved in the neighborhood of $10 trillion. یہ آپ نے سنا. پہلی چیز, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے تنقید ہوئی اور دنیا اس کی تعریف کرنے لگی کہ یہ اسٹریٹجی تھی. پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن سے پہلے حکمت عملی بنائی کہ جب ہم لاک ڈاؤن میں جائیں گے تو کس طرح ہم اپنے
جو غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں, جو دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو رکشے ڈرائیور, جو ٹرک ڈرائیور, یہ ساری دکاندار چھوٹا, ان کے لیے ہم کیا پروگرام شروع کر لیں؟ 1,60,00,000 لوگوں کو 12,000 فی خاندان امداد فراہم کی گئی, تاکہ وہ غربت جس طرح دنیا نے دیکھا انڈیا میں ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے غربت کی وجہ سے, کھانا نہ ملنے کی وجہ سے, تو اس سے ہم بچ سکے. پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ نے اپنے لیے یہاں پہ اسپتالوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدامات کیے, آپ نے ڈاکٹروں کو اور پیشنٹس کے لیے سہولیات کی فراہمی شروع کر دی. ساتھ ساتھ میں آپ نے آہستہ آہستہ کر کے سب سے پہلے دنیا میں آپ نے کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو کھولا کہ جس سے وبا کی پھیلاؤ کا خطرہ بھی نہ ہو, وہ انڈسٹری کھولنے کا آغاز ہوا. اس طرح کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت 10 بلین ٹریز جو سونامی پروجیکٹ ہے اس کے تحت بھی لوگوں کو روزگار دینا شروع کر دیا. تو وہ تمام اقدامات کیے گئے جس سے ہم اپنے لوگوں کو وبا کی پھیلاؤ سے یا بیماری سے روک سکے, اور ساتھ میں ہم اپنے لوگوں کو بے روزگاری, غربت اور ان چیزوں سے روک سکے. تنقید ہوئی, مسلسل سیاست ہوئی, ڈرامے بازیاں ہوئی, لیکن آپ نے دیکھا کہ آخر میں دنیا اپریشیٹ کرنے لگی, اللہ نے مدد کی, نیک نیتی تھی. جو اوباما کے اکنامک کونسل کا چیئرمین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ ایسی اقدامات کرتا تو $10 ٹریلین کی نقصان سے بچا جا سکتا تھا. خود اندازہ لگائے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کو وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا, تو ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں. یہ جو قرضوں کے آپ کے لیے ہوئے قرضوں کی سودیں ہم ادا کرتے پھرتے ہیں. تو ایک تو یہ ورلڈ اکنامک فورم نے تعریف کر دی, عالمی ادارے صحت کی طرف سے تعریفیں ہوئی, بل گیٹس, کیونکہ آپ باہر سے ذرا متاثر ہوتے ہیں کہ جب دنیا نے لاک ڈاؤن کیا یہاں پہ سارے جو لیبرلی کرپٹ ہے کہتے ہیں کہ بس لاک ڈاؤن کا فیشن ہے وہ کر دیں. پھر اس کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر انہوں نے تنقید کی, دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج کل یہ کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ نے یہ گندی سیاست جو اس عالمی وبا میں کی, ہسپتال آپ نہیں بنا سکے, اکانومی کو آپ نے تباہ کر دیا, اتنی بھی شرم نہیں تھی کہ آپ اپنے ان بیانات کے اوپر کم از کم سیاست ہی نہ کرتی اس قسم کی. نمبر 2 کہ کیا ان چیزوں کے بعد جب دنیا تعریف کر رہی تھی تو یہ عمران خان کی تعریف نہیں تھی, یہ پاکستان کی تعریف تھی. آپ اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بول سکتے لیکن الٹا تنقید کرتے رہے. اور نمبر 3 یہ کہ ابھی کیا جو آپ نے ہماری فیٹ اپ کی لیجسلیشن ہو رہی تھی تو انڈیا کی خواہش تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو, اور آپ نے اس میں شرط عائد کر دی, تحریری NRO مانگا. جب وہ نہیں ملا تو آپ نے فیٹ اپ جو آپ کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے, آپ نے پاکستان کو جو انڈیا کی خواہش ہے اس کا آپ نے ساتھ دیا اور ووٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, پھر جس طرح آپ اداروں کو نشانہ بناتے ہیں, اور پھر گلگت بلتستان اور پشاور جلسے, عوام آپ کو مسترد کرتے ہیں آپ کی منفی سیاست کو. یہ وقت تھا کہ آپ اپنے جو ڈائریکشن ہے اپنی ڈائریکشن وہ ٹھیک کرتے. لیکن جب دوسری لہر آئی اور NCOC جنہوں نے بہترین کردار ادا کیا تھا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی NCOC بنایا تھا, اور NCC جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں پھر ان فیصلوں کی توسیع کرتی ہے. جب ان کی طرف سے کہا گیا کہ جلسے وبا کی پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں, اس قسم کے پروگرام اور جو رشتے جو چیزیں تھی, دنیا میں دوسری لہر آ چکی ہے, پاکستان کو بھی اللہ نہ کرے وبا پھیل سکتی ہے, لوگوں کی جان خطرے میں جا سکتی ہے, ہسپتالوں پہ بوجھ بڑھ سکتا ہے, بے روزگاری اور غربت میں اس سے اضافہ ہو سکتا ہے, لہٰذا ہم احتیاط کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ کورونا کو جو ہے یہ بگا دیں گے. آپ سوئیں گے, آپ وائرس سے سو رہا ہوگا, سونے کے ساتھ وہ سو جاتا ہے, تو مرنے کے ساتھ وہ مر بھی جاتا ہے. ہمارا جو پروگرام ہے وہ جلسوں کے ہیں, لانگ مارچ کے ہیں. پابندی لگانا اور جلسوں کے اوپر اور یہ خاص ہے. ہم نے کال دی ہے کہ ہم جو ہے ایک جلسہ کریں گے. آپ نہ آئے نا, اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے, عوام جو آ رہی ہے وہ نہ آئے. ہم نے تو زبردستی نہیں کہا آپ آئیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اپوزیشن کا جلسہ 2-2.5 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے کرونا پھیلانے کا. کرونا پھیلانے کے جو ذرائع ہیں وہ دوسرے ہیں. آپ کہتے ہیں سارا کرونا اسے ٹوٹے گا. اچھا, یہ آپ نے ان کے بیانات سنے کہ پہلے کیا کہہ رہے تھے, اب کیا کہہ رہے ہیں, اور کرونا کو مذاق سمجھ رہے ہیں.
دنیا کے اندر میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں, ذرا آپ دیکھیے کہ کل تک کی دنیا میں کیا پوزیشن تھی. یہ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 2,71,029 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. اوورال دنیا میں 1.44 ملین ڈیتھس ہو چکی ہے. دنیا میں 14 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کرونا کی وجہ سے موت کا شکار بن چکے ہیں. پھر آپ برازیل میں دیکھیں 1,71,998 لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. فرانس میں 51,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے. رشیا میں 38,558 لوگوں کی اموات ہو چکی. اسپین میں 44,668 کی اموات ہو چکی. یو کے میں 57,551 لوگوں کی اموات ہو چکی. انڈیا میں 1,36,238 لوگوں کی اموات ہو چکی. ایران میں 47,095 لوگوں کی اموات ہو چکی. یہ دنیا کا میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں یہ پوزیشن ہے. اور دوسری لہر جو آئیے آپ کیسز کی تعداد دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں کیسز بڑھ چکے ہیں. تقریباً 13 لاکھ تک سے زیادہ جو ہے وہ یو ایس اے کے اندر کیسز ہے, اور دنیا میں لاکھوں کیسز اس وقت کرونا کے سامنے آ چکے ہیں. تو یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ یہ دنیا میں کیا امریکہ, برازیل, فرانس, رشیا, اسپین, یو کے, انڈیا, یہ پورے دنیا کے ممالک آپ دیکھیں کہ اتنی اموات ہو چکی ہے. 14 لاکھ سے زیادہ لوگ موت کا شکار بن چکے ہیں. لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, اور جو دنیا کے اندر اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوا میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دیا. تو کیا میں چند سوال کروں گا ان لوگوں سے کہ یہ تو آپ جب ڈیٹا آپ کے سامنے ہے اور روزانہ آپ کو آگاہی بھی دی جاتی ہے تو آپ اس کو مذاق نہ سمجھے. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی جو کہ آلریڈی آپ کی وجہ سے آئی سی یو میں تھی اور عمران خان نے نکالا, آج میں 4-5 چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ سامنے رکھوں گا, اور پھر اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے آپ سے چند سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز یہ کہ آج جو جولائی سے اکتوبر تک کا کوارٹر گزرا اس میں پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. پاکستان 17 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گیا. پاکستان سالوں بعد اب ہماری آمدن ہمارے اخراجات سے زیادہ ہے. اگر ہمیں آپ کے قرضوں جو آپ کے لیے گئے قرضے ہیں ان کے اوپر سود ادا کرنا نہ پڑے تو ہمارے اخراجات اب کم ہے ہماری آمدن سے. ہم وہاں پہ جا چکے ہیں. جو فیصل آباد کے اندر آپ نے لوگوں کے بیانات سنے, ان کی خوشیاں سنی کہ کس طرح انڈسٹریز آپ کی مکمل طور پہ بحال ہو چکی ہے, ان کو لیبر نہیں مل رہا. فیصل آباد کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی یہاں پہ اس وقت جتنی بھی انڈسٹریز ہے وہ اٹھ رہی ہے. اس سے پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ شروع ہو گیا. تو پاکستان کی ریمیٹنسز بڑھنا شروع ہو گئی. 26% اس کوارٹر میں بھی اضافہ اس میں دیکھنے کو ملا. سٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے, تو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. آپ کا پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی جا رہی ہے, آپ کی انڈسٹری بحال ہو رہی ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. اور ابھی جو آپ نے ایک ہفتے کے اندر دیکھا کہ چینی کی قیمتیں جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی, اور ویٹ امپورٹ کرنے کے بعد اب اس کا امپیکٹ جائے گا آٹے کے اوپر بھی انشاءاللہ, تو وہ بھی ہوگا. تو آپ کو کیا اس سے خوشی نہیں ہو رہی؟ کہ بلکہ خوشی کیسی ہو سکتی ہے کہ آپ نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے دیوالیہ بنا دے. آپ نے تو فیٹ اپ کی قانون سازی میں ساتھ نہ دے کے آپ نے تو بلیک لسٹ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن بڑی مشکل سے پاکستان کو ایک ڈائریکشن ملی ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوئی ہے, عام طبقے کو روزگار ملے گا. کیا آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے کہ عام طبقے جو لوگ بے روزگار تھے ان کو روزگار ملنا شروع ہو؟ کیا آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ جو آپ آئی سی یو میں اکانومی کے چھوڑ کے گئے تھے اس کو ہم نے آئی سی یو سے نکالا اور استحکام دیا؟ آپ جو ایکسپورٹس بالکل زیرو پہ لے کے گئے تھے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. یہ بڑی خطرناک ہے. ملک کے ساتھ آپ اپنی ذات میں اس حد تک گئے ہیں کہ آپ ملک کے دشمن بن چکے ہیں. آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور قوم کے ساتھ کہ کرونا کے اوپر جو آپ کے بیانات ہیں کہ کرونا پھیلے تو پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے یہاں پہ اسپتال بھر جائیں گے. آپ نے وبا کے پہلے لہر میں پہلے 2-3 مہینے کے مناظر دیکھے تھے, وہ ویڈیوز وائرل تھی کہ اسپتالوں میں دنیا میں جگہ نہیں مل رہی تھی, لوگ سڑکوں پہ تھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ منظر نہیں دیکھے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان مناظر سے بچے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان تکالیف میں تک نہیں گئے. آپ نے جو انڈیا کی سڑکوں پہ جو غریب بے روزگار ہو گئے تھے کروڑ کی تعداد میں, ان کو سڑکوں پہ دیکھا.
تو اللہ نے آپ کو احساس کے پروگرام کے ذریعے ان چیزوں سے بھی بچایا. جب یہ کامیابی ملی ہے تو آپ اس کے بعد ایسی اقدامات کر کے ایک طرف سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں, دوسری طرف آپ وبا کے اوپر مذاق شروع کر دیتے ہیں, اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں. میں چند سوال کروں گا, اس کے بعد میں ختم کروں گا, اور میں اپوزیشن سے چند سوال کروں گا. پہلے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں. یہ ہے دعوت نامہ بلاول ہاؤس میں ایک تقریب کا, اور اس میں شرط عائد کرتے ہیں. ایس او پیز کے اوپر تو عمل درآمد 100% ہونا ہے, لیکن اس میں ایک شرط عائد کی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ بلاول ہاؤس میں اس پروگرام میں شرکت کرے گا تو وہ پہلے کرونا ٹیسٹ دکھائے گا اور کرونا ٹیسٹ کرے گا. تو میں سوال پوچھتا ہوں, پہلا سوال, کہ کیا آپ کی جانیں, اور جانیں سب کی قیمتی ہے, لیکن اپنے لیے اپنے گھر کے اندر ایس او پیز کے ہوتے ہوئے یہ شرط عائد کرنا کہ کوئی بھی تقریب میں شرکت کرے گا تو کرونا ٹیسٹ دکھانا لازم ہوگا, لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. کس مقصد کے لیے اکسا رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے؟ اکانومی تو ٹھیک ہو رہی ہے, ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے, عالمی سطح پہ عمران خان کی قیادت کی وجہ سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے, پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے, آپ کی ادارے بہتر ہونے جا رہے ہیں. کرونا کی وبا کی پہلی لہر گزرنے کے باوجود لیکن آپ اپنے مقصد کے لیے جو این آر او تحریری آپ نے مانگا تھا اس کے لیے آپ ملک کو اور لوگوں کی جانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں. دوسرا سوال کہ اگر کرونا کے اوپر آپ کی یہ بیانات ہے تو جہاں پہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں اور نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے تو وہاں پہ تو لاک ڈاؤن, لیکن باقی ملک میں کرونا پھیلاؤ مہم, تو کیا یہ ملک کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے؟ تیسرا میرا ان سے سوال ہے کہ کیا تحریری این آر او کی ناکامی, گلگت بلتستان الیکشن میں ہار اور پشاور جلسے کی ناکامی کا آپ پاکستانی قوم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ چوتھا میرا ان سے سوال ہے کہ جس طرح آپ سٹارٹ میں کہتے تھے کہ پورا بند کر دو, بھوک سے کوئی نہیں مرتا, حالانکہ تھر میں اگر شرم ہوتی تو تھر میں ہر سال 450 بچے غذائی قلت کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے تھے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے کہ مکمل طور پہ بند کر لو, کچھ نہیں ہوتا, لوگ بھوک سے نہیں مرتے. عمران خان نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی سوچ دی. تو کیا آپ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی جو آپ تباہ کر کے چھوڑے تھے مزید مکمل تباہی کی طرف چلی جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو؟ اور میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ ابھی جو یہ اقدامات آپ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان جو اس اذیت سے بچا, ان مناظر پاکستان نے نہیں دیکھے جو دنیا نے دیکھے, تو اس لیول کی آپ کے اسپتالوں کے اوپر رش پڑے, آپ کے اسپتالوں میں خدا نہ خواستہ وہاں پہ مریضوں کے لیے بستر نہ ہو, وہاں پہ آپ کی اسپتالوں کی کیپیسٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے, لوگ سڑکوں پہ پڑے, لوگ مرنا شروع ہو جائے, کیا آپ کی یہ خواہش ہے؟ میں یہ باتیں کر کے ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی سیاست جاری رکھیں. آپ کو عوام نے اور اس قوم نے ریجیکٹ کیا ہے. آپ کی پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی شارٹ کٹ سے آیا, کوئی پرچی لہرا کے آ گیا. اور ایک اور سوال جو سب سے اہم تھا کہ آپ خود مفرور لندن میں, آپ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین لندن میں, شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز لندن میں, نواز شریف کا سمدی اسحاق ڈار لندن میں, داماد علی عمران لندن میں, سارے مفرور اور اشتہاری, اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچانے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئے, خود وہاں پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ قوم سے اور لوگوں سے آپ کی محبت ہے؟ خود وہاں پہ چھپ کے, لوٹ کے, عدالتوں سے سرٹیفائیڈ مفرور چور ڈاکو ڈکلیئر ہو کے خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے کہ آپ نکلے. میں یہ فرزند زرداری سے کہتا ہوں کہ خود تو کوارنٹین ہو گئے, وہاں پہ آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بیماری امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی, یہ سب کو جو بھی احتیاط نہیں کرتا, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا, ڈاکٹرز کی طرف سے این سی او سی کے بتائی گئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتا, یہ پھیلتی رہتی ہے. تو اس میں بھی آپ دوسروں کو کہہ رہے ہو, آپ کو خود تو ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ آپ باہر نکلو. مطلب یہ آپ کس قسم کی چیز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں پہ آپ کی
जो आपको मुकम्मल तौर पर नाकामी हो गई, आपकी करप्शन बेनकाब हो गए, आपको इलेक्शन में अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। और क्यों किया? ये आपके सामने है वजूहात कि आप अवाम की जानों के ऊपर सियासत करते हैं। आपकी ख्वाहिश होती है कि लोग मरे, आप चाहते हैं कि अस्पतालों में रश्ट हो, आप चाहते हैं कि वहां पे लोगों को जगह ना मिले, आप चाहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी में इजाफा हो, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी मुकम्मल तौर पे बैठ जाए, आप चाहते हैं, बल्कि आप नहीं देख सकते इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पे बहाल हुई, आप नहीं देखना चाहते कि जो पाकिस्तान की इकानमी उठना शुरू हो गई, आपसे नहीं देखा जाता जो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाना शुरू हो गया, आपसे नहीं देखी जाती ये मनाजिर कि आज गाड़ियों से लेके मोटरसाइकिल टेक्सटाइल तक तमाम इंडस्ट्रीज के पास इतने ऑर्डर्स है कि उनको काफी वक्त लगा है, बल्कि वो मजीद ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे। आपसे ये मनाजिर नहीं देखे जाते। अवाम ने आपको इन वजूहात की बिना पे मुस्तरद किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा और मैं मीडिया से अपील करूंगा कि सबसे अच्छा किरदार जो हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जानों पे खेल के, सबसे पहले कौम की तरफ से मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं, एनसीयूसी को, उनकी पूरी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बताए गए गाइडलाइंस के ऊपर और विजन के ऊपर उन्होंने जिस अंदाज से काम किया, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह की वो लोगों की आगाही करता रहा, जिस तरह उन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाई, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और यही कहता हूं कि हमने इंशाअल्लाह मिलकर, अगर कोई मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई इंसानों की जानों के ऊपर खेल रहा है, कोई पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, भूख में इजाफा देखना चाहते हैं, हमने मिलकर उनको मुस्तरद करना है। हमने पाकिस्तान की बात करनी है और इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसी तरह तरक्की की राह पे गामजन होगा अगर हम मिलकर एक काम करें कि जिस तरह हमने पहली लहर में ये सियासत करते रहे, लेकिन अवाम हुकूमत के बताए गए गाइडलाइंस पे अमल करती रही, ये सियासत करते रहे, लेकिन मीडिया मुसलसल आगाही मुहिम चलाता रहा, ये सियासत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की क़ियादत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी टीम अपने काम में मसरूफ़ रही, ये सियासत करते रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे और इंशाअल्लाह हमने अभी भी मिलकर इस दूसरी लहर को भी उस अंदाज से शिकस्त देनी है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और अल्लाह पाकिस्तानी कौम की हिफाजत करे। शुक्रिया। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पीडीएम के जलसे नाकाम हो चुके हैं। पेशावर जलसे की नाकामी, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नाकामी पर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम जानती है कि माजी के हुक्मरानों ने मुल्की मफाद के लिए कुछ नहीं किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुल्क से बाहर इलाज कराने वालों ने मुल्क में कोई आलमी मयार का अस्पताल नहीं बनाया और पहले ये मुल्क में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा करते थे, अब जलसों पर जोर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस